اماں کو آپی کے ہاتھ پیلے کرنے کی اتنی فکر تھی کہ جب بھی گھر میں خواتین ملنے آتیں یہی تذکرہ چھیڑ دیتیں۔ میری نیاز بی بی اب تو 17 برس کی ہو رہی ہے، ابھی تک کوئی ڈھنگ کا رشتہ نہیں ملا۔ بہن اگر آپ کی نظر میں کوئی اچھا گھرانہ ہو تو بتانا، دعا کرنا میری بچی عزت سے اپنے گھر کی ہو جائے۔ خود بھی دعا کرتے ان کے لب سوکھ جاتے۔ تبھی میں سوچتی کہ آپی کی عمر اتنی تو نہیں ہو گئی جو اماں نے خود پر چین و سکون حرام کر لیا ہے۔ جانے ماؤں کو بیٹی بیاہنے کی کیوں اتنی جلدی پڑ جاتی ہے۔ بیٹی بیچاری تو یوں بھی پرایا دھن کہلاتی ہے، آج نہیں تو کل اس کو بابل کے گھر سے چلے جانا ہی ہوتا ہے۔ بالآخر وہ دن بھی آ گیا جب آپی کے لیے ایک مناسب رشتہ آیا، بات چیت طے ہو گئی، تبھی امی نے سکھ کا سانس لیا۔ جس دن نازو آپی کی شادی ہوئی وہی نہیں ہم سبھی بہت خوش تھے، لیکن جب وہ رخصت ہو گئی مجھ کو احساس ہوا کہ لڑکی کی شادی ہو جانا کوئی ایسی خوشی منانے والی بات بھی نہیں، وہ تو پرائی ہو گئی، پھر تو مہمانوں کی طرح کبھی کبھار آتی ہے۔ شادی کے بعد آپی واقعی پرائی ہو گئیں۔ اب ان کو دھولا بھائی 15 روز بعد اتوار کے دن ہمارے گھر لاتے اور میں یہ دن انگلیوں پر گنتی تھی، وہ صرف دن کے دن ہی رہتی تھیں۔ دھولا بھائی شام سے ہی لینے آ جاتے، وہ ان کو رات کو رہنے نہیں دیتے تھے۔ جتنی دیر وہ ساتھ رہتی جی خوش رہتا، جو ہی جانے لگتی دل کا پھول مرجھا جاتا تھا۔ میں آپی کے گھر بہت کم جاتی تھی، کبھی جاتی تو زیادہ دیر نہ ٹھہرتی، ان کی چڑچڑی جٹھانی مدھیا کی وجہ سے، جو ٹیڑھی ٹیڑھی آنکھوں سے مجھ کو دیکھتی تھیں۔ مدھیا کی بہن کا رشتہ ٹھکرا کر دھولا بھائی نے اپنی بھابھی کو بہت مایوس کیا تھا۔ آپی کی ان سے شادی قسمت میں لکھی تھی، لیکن اس عورت نے تو میری بہن سے اللہ واسطے کا بیر ڈال لیا تھا۔ مدھیا کو یہی غصہ رہتا کہ اس کی بہن اس گھر کی بہو بن کر کیوں نہ آ سکی۔ جوں جوں دن گزرتے جاتے یہ غصہ کم ہونے کی بجائے بڑھتا جاتا تھا۔ بات بے بات کا بتنگڑ بنا لیتی اور جھگڑا کرنے لگتی تھی۔ ساس کو اس کی عادت کا علم تھا، تبھی وہ چھوٹی بہو کی طرفداری کرتی تھیں، جس پر مدھیا کو سخت اہانت محسوس ہوتی۔ اللہ کی دین، آپی کو شادی کے سال بعد اس پاک ذات نے بیٹے جیسی نعمت سے نواز دیا۔ عاشر کی پیدائش کے بعد آپی کے گھر خوشیاں ٹوٹ کر برسیں۔ ساس ان پر واری صدقے جا رہی تھی اور شوہر بیوی اور نومولود بچے کے گرد پروانے کی مانند گھوم رہے تھے۔ ننھے عاشر کی وجہ سے وہ سسرال میں یوں جگمگا اٹھی تھی جیسے ان کے گھر کا چاند ہو۔ جس خوشی کے لیے آپی کے ساس سسر ترس رہے تھے، وہ خوشی نیاز آپی سے ان کو ملی تھی۔ دھولا بھائی کے بڑے 3 بھائی تھے جو بے اولاد تھے، 2 لاہور میں رہتے تھے اور تیسرا بھائی دبئی میں ہوتا تھا، تبھی اس کی بیوی ساس سسر کے پاس رہتی تھی۔ عاشر کی پیدائش پر انہوں نے پوتے کی خوشی میں دل کھول کر خیرات کی کہ مدتوں بعد ان کی مسرتوں کا پیام بنا تھا۔ دادا دادی نے عقیقے اور رت جگہ پر اس قدر خرچہ کیا کہ سارا شہر دنگ رہ گیا۔ آپی پر خدا کی رحمتوں کی برسات ہو رہی تھی اور ادھر جٹھانی کے دل پر وحشت برس رہی تھی۔ اب تو وہ گھر میں ایک بجھے ہوئے دیے کی مانند تھی، کوئی اس کی جانب توجہ بھی نہیں کرتا تھا۔ اس بات نے مدھیا کو جلا کر راکھ کر دیا تھا، گویا آپی کی وجہ سے اس گھر میں اہمیت باقی نہ رہی تھی۔ وقت گزرنے کا احساس بھی نہ ہوا اور عاشر 1 سال کا ہو گیا۔ یہ اس منحوس دن کی بات ہے کہ دادا دادی اپنے اکلوتے پوتے کی سالگرہ منانے کی خاطر شاپنگ کو گھر سے نکلے تھے۔ سالگرہ میں ابھی 1 دن باقی تھا۔ عاشر نے رات بھر آپی کو جگایا تھا کیونکہ اس کی طبیعت ناساز تھی۔ آپی کا بیڈ روم چھت پر تھا، دوپہر کا وقت تھا، آپی اوپر جا کر پلنگ پر بیٹھتے ہی سو گئیں۔ جٹھانی کچن میں تھی، جیسے زخمی ناگن تاک میں رہتی ہے۔ مدھیا نے مٹی کی تیل کی بوتل اور ماچس لی اور دبے پاؤں چھت پر پہنچی، جہاں اپنی خوابگاہ میں میری نازو پلی بہن رات بھر کی بے خوابی سے چور بیٹے کے ساتھ بے خبر ہو کر سو رہی تھیں۔ اس بے خبر کو کیا پتا تھا کہ مدھیا اجل کا فرشتہ بن کر دبے پاؤں اس کے کمرے میں آ گئی ہے، وہ اس کو موت کی نیند سلانے آئی ہے، ورنہ اس روز اپنی اور اپنے لختے جگر کی زندگی بچانے کو وہ کبھی بھی خود کو نیند کے حوالے نہ کرتی۔ مدھیا نے اس کے پلنگ کی چادر کے اطراف مٹی کا تیل چھڑکا اور پھر ماچس کی تیلی جلا کر چادر پر ڈال دی۔ شعلوں نے بھڑکنے میں سیکنڈ بھی نہ لگایا، تپش کے پہلے وار پر ہی آپی کی آنکھ کھل گئی۔ خود پر شعلوں کو لپکتا دیکھ کر ان کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ مدھیا سیڑھیوں میں کھڑی تھی، دیورانی کی چیخ سن کر جلدی سے سیڑھیاں اتر کر غسل خانے میں گھس گئی۔ پڑوس کی چھت پر ان کا بچہ گیند اٹھانے کے ارادے سے آیا تھا۔ اس نے جو چیخ سنی بھاگ کر منڈیر کی جانب آیا اور دوڑتا ہوا نیچے گیا اور ماں کو بتایا کہ دلہن آنٹی کو آگ لگ گئی ہے۔ پڑوس سے ان کی ملازمہ چھت پر دوڑی آئی، منڈیر سے چھت پر پہنچی، اس نے دیکھا کہ آپی کے کپڑوں پر آگ لگی ہوئی ہے۔ انہوں نے اپنے بچے کو اٹھا کر پلنگ سے دور پھینک دیا تھا، بچہ فرش پر گرا ہوا تھا۔ ملازمہ نے جان پر کھیل کر بچے کو اٹھا لیا اور کمرے سے باہر لے آئی۔
اس کے پیچھے آپی کمرے سے نکلیں تب تک ان کے کپڑوں کو آگ نے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ کپڑوں میں ہوا لگنے سے آگ بھڑک کر زیادہ ہو گئی، پھر بھی آپی نے ہمت نہ ہاری۔ ممتا کی ماری ماں ملازمہ کے پیچھے بھاگی تو مگر سیڑھیوں تک آتے ہی گر گئی۔ ملازمہ کے بعد ٹونی کے بتانے پر اس کی والدہ اور چچی بھی بھاگتی ہوئی گئیں۔ انہوں نے زور زور سے در بجایا۔ ملازمہ جس کے بازوؤں میں بچہ تھا، اس نے صحن عبور کر کے آپی کے گھر کا در کھولا۔ یہ خواتین اوپر گئیں جہاں سیڑھیوں کے پاس میری بہن جلے ہوئے کپڑوں میں پڑی تھی۔ وہ 80% جل چکی تھی۔ ٹونی نے یہ بھی دیکھا تھا کہ جب مدھیہ سیڑھیاں اتر رہی تھی اس کے ہاتھ میں بوتل اور ماچس تھی، تبھی وہ تیزی سے نہانے کے بہانے غسل خانے میں گھس گئی تھی۔ ابھی یہ لوگ گھر میں موجود تھے کہ آپی کے ساس سسر آ گئے۔ ملازمہ نے سارا ماجرا بیان کیا۔ دادی نے پوتے کو اس کے بازوؤں سے لے لیا۔ بچہ چوٹ لگنے کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا تھا، غالباً سر میں چوٹ آئی تھی۔ ساس سسر اوپر گئے، بہو بے ہوش پڑی تھی۔ اس نے کوئی بیان نہ دیا۔ اس کی زبان کو شعلوں کی تپش نے چاٹ لیا تھا۔ الفاظ اور خیالات تک جل کر خاکستر ہو گئے تھے۔ وہ چاند سا چہرہ اور سندل سا بدن راکھ میں بدل گیا تھا۔ آپی کو نیچے لائے، وہ ہوش میں نہ آئیں اور نہ ہی انہوں نے کچھ بیان دیا۔ بچے کو ہسپتال لے جایا گیا۔ اس کی جان بچ گئی، مگر ماں ہمیشہ کے لیے بچھڑ گئی۔ کہتے ہیں ظالم کو ظلم کی سزا ضرور ملتی ہے اور ہر ایک کو اس کے کیے کی سزا بھگتنی پڑتی ہے، نہ جانے کون سی دنیا میں۔ میری بیچاری بے قصور بہن کے معاملے میں تو ایسا نہیں ہو سکا۔ وہ اپنے جلے ہوئے وجود کے ساتھ منو مٹی تلے جا سوئی اور اس کی منحوس جیٹھانی اسی گھر میں رہتی رہی۔ ملازمہ کو ڈرا کر آپی کے جیٹ نے کافی موٹی رقم دے کر اس کا منہ بند کروا دیا۔ ٹونی تو بچہ تھا، اس کے والدین نے اس کو بھی سختی سے تاکید کر دی تھی کہ تم نے اس بارے میں ایک الفاظ بھی نہیں بولنا، ورنہ پولیس ہم سب کو پڑوس کو جلانے کے الزام میں پکڑ کر لے جائے گی اور جیل میں بند کر دے گی۔ اچھا ہے کہ ہم اس معاملے سے دور ہی رہیں، جہاں انصاف کا بول بالا نہ ہو اور رشوت کی کرشمے جلوہ گر ہوتے رہیں، وہاں تو لوگ سچی گواہی دینے سے بھی ڈرتے ہیں۔ غرض آپی کے جیٹ اور سسر نے چولہا پھٹنے کا کیس درج کروا دیا، کیونکہ مدھیہ دھولے بھائی کی سگی چاچا کی بیٹی تھی، مگر جلنے والی تو جل کر مر گئی۔ وہ کب واپس آ سکتی تھی؟ اور کون عینی شاہد تھا جو اس کے حق میں گواہی دیتا؟ ایک محبت کرنے والا شوہر غم زدہ تھا، مگر وہ تو حادثے کے وقت پردیس میں تھا۔ میں سوچتی ہوں کہ نہ جانے کب تک یہ چولہے پھٹتے رہیں گے اور میری بہن ایسی بے گناہ عورتیں جل کر مرتی رہیں گی۔ اف، یہ شرفا کے گھرانے جو اپنی عزت رکھنے کو تھانے کچہریے سے دور بھاگتے ہیں، پھر کہہ دیتے ہیں کہ جلنے والی تو جل کر مر گئی۔ اگر مرنے والے سے ناتا نہ تھا تو جس نے جلایا وہ بھی تو اس کے گھر کی عزت تھی، اور گھر کی عزت بچانا ہمیشہ شرفا کا شیوا رہا ہے۔ عاشر کو انہوں نے ہم کو نہ دیا کیونکہ وہ اپنے دادا کی جائیداد کا اکلوتا وارث تھا۔ اس کو اس کی تائی نے گود لے لیا اور پالا پوسا۔ وہ اب ماشاءاللہ جوان ہے، کبھی کبھار ہم سے ملنے آتا ہے۔ جب بھی اس کی صورت دیکھتی ہوں آپی کی نقوش کی جھلک نظر آتی ہے، آپی کا پیار بے اختیار یاد آ جاتا ہے۔ سوچتی ہوں اگر اس دنیا میں انصاف نہیں تو اللہ کے گھر تو ضرور ہوگا۔ نوشین کا تعلق بنگلہ دیش سے تھا۔ وہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئی مگر اسلام سے دور رہی۔ اس کے والدین چاہ کر بھی اس کے دل میں مذہب کی محبت نہ جگا سکے۔ نوشین بہت خوبصورت، بہت ذہین اور باصلاحیت تھی، بس اس میں ایک ہی کوتاہی تھی کہ وہ مذہب سے دور تھی۔ وہ دور جدید میں حقوق نسواں کے لیے نکلنے والی عورتوں جیسی سوچ رکھتی تھی۔ اسلام جیسا مکمل مذہب جس پر عمل پیرا ہو کر دونوں جہانوں میں کامیاب ہوا جا سکتا ہے، وہ اس مذہب کو قید سمجھتی تھی، ترقی کی راہ میں رکاوٹ سمجھتی تھی۔ گو کہ اس کے والدین نے اسے ہزاروں دلائل دیے تھے کہ آج دنیا میں جتنی ترقی اور جدت آئی ہے اس کی بنیاد اسلام اور مسلمان ہیں، مگر نوشین ہر دلیل کے جواب میں ایک نیا سوال کھڑا کر دیتی تھی۔ شاید اس کی فطرت ان لوگوں جیسی تھی جن کو ہدایت کی طرف بلایا جاتا تو وہ لوگ بلانے والے کو بہکا ہوا خیال کرتے اور دیوانہ قرار دیتے تھے۔ اس کے والدین نے لاکھ کوشش کی، اس کو علماء اکرام کے پاس لے کر گئے، دعائیں مانگی، منتیں مانی، مگر پھر بھی اسے رائے راست پر نہ لا سکے۔ آخرکار تھک ہار کے نوشین کے والدین نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا، کیونکہ اب نصیحت یا دلیل کرنے کے بدلے نوشین ہتے سے اکھڑ جاتی تھی، سگے والدین سے بدتمیزی کرتی تھی، وہ والدین جن میں سے ایک کے قدموں تلے جنت اور ایک جنت کا دروازہ تھا۔ نوشین نے ان کا دل رنجیدہ کر دیا تھا، اور قائرین کرام کہتے ہیں کہ انسان کا برا وقت تب شروع ہوتا ہے جب اس کے والدین اس کے ڈر کی وجہ سے اسے نصیحت کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ نوشین کا برا وقت شروع ہو چکا تھا، اس کے والدین نے اسے نصیحت کرنا چھوڑ دیا تھا اور معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا تھا،
اور اللہ تعالیٰ تو بہترینوں اور زبردست حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف نوشین کی پکڑ کر لی تھی بلکہ اسے آنے والی نسلوں کے لیے بھی نشان عبرت بنا دیا تھا۔ ہوا کچھ یوں کہ جدید سوچ کی مالک نوشین، جو مذہب کو ترقی کی راہ میں حائل سمجھتی تھی، اس نے احکام شریعت کو بالائے طاق رکھتے ہوئے غیر محرم مردوں سے تعلقات استوار کر لیے تھے، اور پھر ان تعلقات کو نام نہاد محبت کا نام دے کر ایک مقامی ہندو لڑکے کے ساتھ، جو کہ فرانس میں مقیم تھا، شادی کے لیے والدین کی اجازت چاہی تو والدین نے انکار کر دیا، جس پر نہ صرف نوشین نے والدین کی مرضی کے خلاف جا کر شادی کر لی بلکہ طیش میں آ کر اپنے شوہر کے ساتھ مل کر اپنے والدین کو موت کے گھاٹ بھی اتار دیا۔ والدین کا قتل کرنے کے بعد نوشین اپنے شوہر کے ساتھ فرانس جا کر جا بسی، جہاں قدرت نے اسے نوازنا شروع کر دیا۔ انسان غور کرے تو ہر کام میں حکمت ہوتی ہے۔ شاید اللہ تعالیٰ نے نوشین کو نوازا ہوگا کہ وہ پلٹ کر توبہ نہ کرے بلکہ اپنی گناہ کی دنیا اور عیاشی میں مگن رہے، یہاں تک کہ وہ بدکاری اور نافرمانی کی دلدل میں مکمل دھنس گئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ گناہ سمندر کے برابر بھی ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اس پر غالب آ جاتی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے محبت کا عالم یہ ہے، اللہ تعالیٰ ایک ماں کی اپنی اولاد سے محبت کی نسبت سے 70 گنا زیادہ اپنی مخلوق سے محبت کرتا، پھر وہ اللہ کیوں کر توبہ طائب کرنے والے کے لیے آئی ہوئی نوشین کو دہلیز سے خالی ہاتھ لوٹا سکتا تھا؟ لہٰذا نوشین کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نوازا جاتا رہا اور وہ گناہوں کی لذت میں ڈوبتی گئی، یہاں تک کہ اس کی زوال کا وقت شروع ہو گیا۔ سب سے پہلے نوشین کے شوہر کی ملازمت چلی گئی، پھر اس کے شوہر پر کسی مجرم کو پناہ دینے کا الزام لگایا گیا۔ گھر کی ساری جمع پونجی لگا کر بھی نوشین اپنے شوہر کو بے گناہ ثابت نہ کر پائی۔ شوہر کے بعد خود بھی گرفتار ہو گئی اور اس بار ان پر ملک سے غداری کا کیس چلا، جس میں نوشین کچھ عرصہ جیل میں رہنے کے بعد رہا کر دی گئی، مگر اس کے شوہر کو عمر قید سنا دی گئی۔ چونکہ نوشین کا واحد سہارا اس کا شوہر تھا، گھر میں جمع پونجی کیس کا سامنا کرتے کرتے خرچ ہو چکی تھی، جبکہ خود نوشین پر بھی ملک سے غداری کا کیس بھی بن چکا تھا، جس کی وجہ سے کوئی بھی اسے اپنے پاس کام پر رکھنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اتنی کڑی آزمائش میں بھی نوشین کا دل و دماغ اسے اپنے رب کی طرف نہیں موڑ پایا، بلکہ نوشین نے ایک نئی گناہ کی دلدل میں قدم رکھ دیا اور رات کو ایک ڈانسنگ کلب میں بطور بار ڈانسر کام کرنے لگی۔ وہاں سے جو پیسہ ملتا اس سے اپنے پیٹ کی آگ بجھاتی اور باقی کے پیسے سے قانونی جنگ لڑتی تاکہ خود پر اور شوہر پر لگے الزامات کو غلط ثابت کر سکے، مگر شاید اسے یہ نہیں پتا تھا کہ وہ پکڑ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی، وہ چاہ کر بھی اس سے نہیں بچ سکتی تھی۔ ایک رات نشے میں دھت ہو کر نوشین بار میں ڈانس کر رہی تھی کہ اسی دوران ایک فرانسیسی لڑکی سے اس کی تلخی ہو گئی۔ چونکہ وہ لڑکی بھی نشے میں مست تھی اور دونوں ہوش و حواس سے بیگانہ تھے، لہٰذا بات بڑھتے بڑھتے لڑائی اور پھر ہاتھا پائی تک پہنچ گئی۔ کلب سیکیورٹی نے آ کر بیچ بچاؤ کروایا، مگر فرانسیسی لڑکی نے بدلہ لینے کی ٹھان لی، اور رات کو کلب بند ہونے کے بعد جب نوشین نشے میں دھت چند ٹکوں کی عوض اپنا جسم نچوا کر واپس جا رہی تھی، تب فرانسیسی عورت نے اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ مل کر خنجروں کی وار کر کے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ قارئین کرام، وہ نوشین جسے اسلام میں قید محسوس ہوتی تھی، وہ نوشین آج دنیا کے جدید ترین اور آزاد خیال ترین ملک میں ہوتے ہوئے بھی عبرتناک انجام سے دوچار ہوئی، اور میں وثوق سے کہتا ہوں اگر نوشین اس رات بچ بھی جاتی تو ہر پوچھنے والے کو بتاتی عورت سب سے زیادہ محفوظ اسلام اور اسلامی تعلیمات کی پیروی کرنے میں ہے۔ نوشین کی موت میں ان بہنوں کے لیے بھی عبرت ہے جن کو لگتا ہے اسلام میں ان کے پورے حقوق نہیں ملے اور وہ اسلام کو نوشین کی مانند قید سمجھتی ہیں۔